یہ ہے ایک خونی داستان جہاں ہر قدم پر موت گھات لگائے بیٹھی ہے۔ آدم خور درندے جو انسان کے گوشت کے پیاسے ہیں، اور ایک شکاری جو اپنی جان پر کھیل کر ان درندوں سے ٹکراتا ہے۔ پیش ہے آدم خوروں کی وادی۔ شیرنی کے پنجوں کے نشانات کافی نمایاں تھے۔ 1 میل کی مسافت طے کرنے کے بعد ایک ندی آن پہنچی جس نے راستے کو ایک طرف موڑ دیا۔ یہ ندی اگرچہ دیگر ندیوں کے مقابلے میں چھوٹی تھی، مگر اس کا پانی شفاف تھا، گویا کسی ماہر معمار نے قدیم دور میں اسے خاص اہتمام سے تراشا ہو۔ میں تقریباً آدھا میل اس ندی کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، یہاں تک کہ دور سے ایک سیاہ دھبا سا دکھائی دینے لگا۔ جوں میں قریب ہوا، اس کی تصویر واضح ہوتی گئی۔ یہی وہ مکان تھا جس کا ذکر شمن نے کیا تھا، 2 منزلہ مگر ویران عمارت جو ندی کے عین کنارے پر واقع تھی۔ اس میں داخل ہونے کے لیے ندی پر ایک بوسیدہ سا پل بھی موجود تھا۔ میں نے مکان کے قریب جا کر بغور جائزہ لیا تو خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ مکان کی بیرونی دیواریں سیاہی میں ڈوبی ہوئی تھیں، جن پر کائی یوں جمی ہوئی تھی جیسے کسی نے جان بوجھ کر اسے چھاپ دیا ہو۔ بظاہر اندازہ لگانا مشکل تھا کہ یہ عمارت اینٹوں سے بنی تھی یا پتھروں سے۔ مکان کے آگے ایک احاطہ بھی موجود تھا جس میں 2 جھکے ہوئے درخت تھے۔ بوٹیوں نے احاطے کو جنگل کا منظر دے دیا تھا۔ مکان کے اندر ایک عجیب سی وحشت اور مہیب سناٹا محسوس ہو رہا تھا۔ یہاں پر مجھے کچھ ایسے مدھم نشانات دکھائی دیے جو کسی لاش کو گھسیٹے جانے کی گواہی دے رہے تھے۔ میرے شکاری تجربے نے فوراً اندیا دیا کہ شیرنی اسی مکان میں موجود ہے۔ میں نے پل عبور کیا اور احاطے میں داخل ہو گیا۔ کبھی یہاں مضبوط دروازے ہوں گے، اب صرف ان کے نشان باقی تھے۔ عمارت کا اندازہ لگانے پر گمان ہوا کہ یہ مغلیہ یا سکھ دور کی کوئی متروکہ یادگار ہے۔ جوں ہی میں احاطے میں ذرا اندر بڑھا، ایک ناقابل برداشت تعفن میرے نتنوں سے ٹکرایا۔ میں نے فوراً رومال سے اپنی ناک ڈھانپ لی۔ مکان کے اوپر جھکے درختوں کی وجہ سے سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ ہر طرف دھندلی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے مکان کے اندر داخل ہو کر ٹارچ روشن کر لی، رائفل کو تان کر ہر گوشہ دیکھنے لگا۔ عمارت مستطیل طرز کی تھی اور اندر کوئی کمرہ موجود نہ تھا۔ ایک طرف سیڑھیاں تھیں جو اس قدر بوسیدہ تھیں کہ پاؤں رکھنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ فرش پر سوکھے پتوں اور دھول کے سوا کچھ نہ تھا۔ پھر جو منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا وہ لرزہ خیز تھا۔ انسانی لباس کے چیتڑے، کھوپڑیاں، انگلیوں کی ہڈیاں اور مختلف اعضاء چاروں طرف بکھرے پڑے تھے۔ بدبو انہی سے اٹھ رہی تھی۔ اب یہ بات یقینی تھی کہ آدم خور شیرنیاں اپنے شکار کو یہاں لا کر کھاتی تھیں، اور دیہاتیوں نے اسی باعث اس مکان کو بھوت پریتوں کا بنگلہ قرار دیا تھا۔ عام طور پر آدم خور درندے ایسے خفیہ ٹھکانے چنتے ہیں جو دیگر جانوروں سے محفوظ ہوں۔ ان شیرنیوں نے بھی ایسا ہی ٹھکانہ چنا تھا جہاں بیٹھ کر وہ بے شمار انسانوں کو نوالا بنا چکی تھیں، ان میں چند شکاری بھی شامل تھے۔ تاہم اس وقت شیرنی مجھے نظر نہ آئی۔ سوال یہ تھا کہ وہ گئی کہاں؟ کہیں وہ چھت پر تو نہیں؟ لیکن جب میں نے سیڑھیوں کا معائنہ کیا تو وہ اس قدر بوسیدہ تھیں کہ محض چھونے سے خاک میں مل گئیں۔ فرش پر بھی کوئی ایسا نشان موجود نہ تھا جو سیڑھیوں کی طرف جانے کی تصدیق کرتا۔ میں دوبارہ احاطے میں آ گیا۔ عقب میں ایک جھاڑی کے پاس خون کے ہلکے دھبے دکھائی دیے۔ میں جھاڑی کے قریب گیا تو دیکھا کہ گوشت خور مکھیاں تھیں۔ قریب جا کر معلوم ہوا کہ وہاں ایک انسان کی آدھی کھائی لاش پڑی تھی، جسے نہ صرف شیرنی بلکہ دیگر چھوٹے گوشت خور جانوروں نے بھی نوچ ڈالا تھا۔ تجربے کی روشنی میں معلوم تھا کہ شیر اپنا شکار اکثر جھاڑیوں میں چھپا کر رکھتا ہے تاکہ بعد میں اسے دوبارہ کھا سکے۔
میں نے جھاڑیوں کا باریک بینی سے معائنہ کیا اور بالآخر ایک دوسرے مقام پر پتوں کے نیچے چھپائی گئی لاش دریافت کر لی۔ اس بیچارے کی آنکھیں دہشت سے کھلی تھیں اور گلے پر دانتوں کے گہرے نشان تھے۔ شیرنی شکار کو چھپا کر کہیں جا چکی تھی۔ میں نے اطراف میں اچھی طرح جائزہ لیا، کہیں وہ چھپ کر میری نگرانی تو نہیں کر رہی، مگر کوئی نشان موجود نہ تھا۔ میں جلدی سے واپس آیا اور جیک و نور الدین کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ ہم نے طے کیا کہ مکان کے احاطے میں درختوں پر ایک مچان باندھا جائے، یہ وہی جگہ تھی جہاں شیرنی اکثر آتی تھی۔ کیا واقعی اس مکان میں بھوت پریت بھی ہیں؟ جیک اور نور الدین نے غیر ارادی طور پر پوچھا۔ میں نے قہقہا لگا کر جواب دیا، ہاں تھے، مگر مجھے دیکھ کر ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ ہم نے مختصر سامان لیا اور مکان کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہم چاہتے تو مزید آدمی ساتھ لے سکتے تھے، لیکن معاملے کی نزاکت کے پیش نظر ہم تینوں ہی کافی تھے۔ جیک اور نور الدین کو عمارت کی ہیبت سے خوف محسوس ہوا، مگر جب میں آگے بڑھا تو وہ بھی پیچھے پیچھے آ گئے۔ ہم نے دوپہر کے وقت نہایت خاموشی سے مچان باندھ دی۔ شکاری اصول یہی ہے کہ دوپہر میں درندے آرام کرتے ہیں۔ نور الدین کی خواہش تھی کہ وہ لاش کو ایک بار دیکھے اور شاید وہیں شیرنی بھی مل جائے، مگر میں جانتا تھا کہ اس وقت ایسا ممکن نہیں۔ شام کو نور الدین کی طبیعت کچھ ناساز تھی، لہٰذا وہ بنگلے میں ہی رک گیا۔ میں اور جیک مغرب کے بعد مچان پر پہنچ گئے۔ اپنے ساتھ ضروری سامان لے کر ہم رات کے لیے تیار ہو گئے۔ شکاری عموماً جنگل سے باہر مچان باندھتے ہیں، مگر یہاں تو موت کی دوہری تلوار لٹک رہی تھی، ایک طرف شیرنی، دوسری طرف اس مکان کی پراسرار فضا۔ اگرچہ ہم دونوں بھوت پریت پر یقین نہیں رکھتے تھے، مگر اس رات جو کچھ دیکھا وہ اپنی جگہ ایک الگ داستان ہے، جسے میں کسی اور موقع پر بیان کروں گا۔ ہم مچان پر بیٹھے دیر تک سرگوشیوں میں باتیں کرتے رہے۔ ہر طرف جانوروں کی آوازیں گونج رہی تھیں، کبھی دور گیدڑ کی چیخ تو کبھی قریب ہی سے کسی درندے کی دھاڑ۔ چیتل، سامبھر، مور اور جنگلی لکڑبگھے اپنی مخصوص آوازوں میں پکار رہے تھے۔ اچانک ہمارے سامنے والی جھاڑی سے آوازیں ابھریں اور ہم نے سانس روک لیا۔ جیک کچھ پریشان سا ہو گیا اور میرے کان کے قریب منہ لا کر بولا، مجھے تو یہ کوئی بھوت معلوم ہوتا ہے۔ میں نے فوراً ٹارچ کی روشنی اس سمت ڈالی، مگر وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ میں نے روشنی بند کر دی۔ چند لمحے گزرے ہی تھے کہ دوبارہ وہی پراسرار آواز سنائی دی۔ میں نے ایک بار پھر روشنی کی، لیکن منظر ویسا ہی سنسان تھا۔ کچھ دیر بعد ہمارے پیچھے سے ایک چھپاک کی آواز آئی، جیسے کوئی دریا میں کود گیا ہو۔ اب میں نے ٹارچ دوبارہ جلانا مناسب نہ سمجھا۔ ماحول پر ایک غیر مانوس سی خاموشی چھا گئی۔ پھر اچانک جھاڑیوں کے پیچھے سے ایسی گہری، کھردری سانس کی آواز آئی، گویا کوئی بوڑھا شخص سینے کی آخری ہوا اندر کھینچ رہا ہو۔ جیک کا لہجہ لرزنے لگا، یہ یقیناً کوئی بھوت ہی ہے، کہیں اس نے ہمیں دیکھ تو نہیں لیا۔ میں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پوری توجہ اس خوفناک آواز پر مرکوز کر دی۔ جیسے ہی وہ آواز دوبارہ گونجی، میں فوراً سمجھ گیا کہ یہ کس کی ہو سکتی ہے۔ میں نے جیک کے کان میں سرگوشی کی، ذرا صبر کرو، ابھی تمہیں بھوت دکھاتا ہوں۔ جیک حیرانی سے بولا، تم کیسے بھوت دکھا سکتے ہو؟ میں نے مسکرا کر کہا، وہ مجھ پر چھوڑ دو، بس چند لمحے انتظار کرو۔ بات ابھی مکمل نہ ہونے پائی تھی کہ سامنے کی جھاڑی میں پھر سے وہی سرسراہٹ سنائی دی۔ چند لمحوں بعد ایک ہیبت ناک سایہ ہمارے مچان کے نیچے درخت کے پاس نمودار ہوا۔ اندھیرے کے باوجود اس کا حلیہ واضح دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے ٹارچ جلا کر اس پر روشنی ڈالی تو دیکھا، ایک قداور، سیاہ ریچھ، دو پیروں پر کھڑا ہماری طرف گھور رہا تھا۔ ریچھ اس وقت انسان کی طرح کھڑا ہوتا ہے جب وہ کسی شے کا بغور مشاہدہ کر رہا ہو۔ بلا شبہ وہ ہمیں مچان پر بیٹھے دیکھ چکا تھا۔ میں نے ہنستے ہوئے جیک سے کہا،
देख लिया अपना खास भूत, जिससे तुम काम रहे थे, जैक बोला। लेकिन ये यहाँ ऐसी उल्टी सीधी आवाजें निकालकर क्या ढूंढ रहा था? मैंने कहा, लगता है उसे इंसानी गोश्त की दावत यहाँ कहीं मिली है, अब वो हमें तलाश कर रहा है। जैक ने फौरन राइफल सीधी कर दी। तो क्या ख्याल है, 2 गोलियां उसके नाम लिख दें? मैंने आहिस्ता से उसे रोक दिया। अभी इसकी जरूरत नहीं, गोली की आवाज से शेरनी चौकनी हो जाएगी। हाँ, अगर ये दरख्त पर चढ़ने की कोशिश करे तो फिर गोली इसके मुकद्दर में जरूर लिखी है। रीछ फितरी तौर पर सब्जी खोर होता है, मछली भी शौक से खाता है, लेकिन अगर वो इंसानी गोश्त का जायका चख ले तो खतरनाक दरिंदों की सफ में शामिल हो जाता है। बाज रीछ तो दरख्तों पर चढ़कर भी इंसानों को हलाक कर देते हैं। ऐसा ही एक दरिंदा मैंने उड़ी के इलाके में मारा था, जिसकी तफसील आगे बयान की जाएगी। रीछ कुछ देर तक हमें यूं तकता रहा जैसे हमारा तज्जिया कर रहा हो। जैक की राइफल उस पर तनी हुई थी और मैं इसकी चाल ढाल पर गहरी नजर रखे हुए था। इसकी आंखें टॉर्च की रोशनी में दहकती आग की मानिंद चमक रही थीं। कुछ देर बाद वो 4 पैरों पर आ गया और दरख्त के गर्द चक्कर लगाने लगा, जैसे चढ़ने के लिए कोई मौजूद जगह तलाश कर रहा हो। अचानक नर हाथी की फलक शिगाफ चेंघाड़ ने जंगल को दहला दिया। ये आवाज इतनी करीब से आई थी कि रीछ साकित हो गया। एक और चेंघाड़ सुनाई दी और फिर किसी शीर की गर्जदार धाड़ फिजा में गूंजी, जो पूरे जंगल में गूंजती चली गई। मैं फौरन समझ गया कि शीर हाथियों के गौल के सामने आ गया है और अब आमने सामने की टक्कर होने वाली है। रीछ ने फौरन खतरा भांप लिया। उसे अंदाजा हो गया कि अगर लड़ाई में फंस गया तो बेमौत मारा जाएगा, लिहाजा वो बगैर मुड़कर देखे वहां से गायब हो गया। अब हाथियों की मुसलसल चेंघाड़ी और शीर की गर्जदार धाड़ें मिलकर जंगल के सुकूत को चीरती जा रही थीं। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे फितरत खुद मैदान जंग में उतर आई हो। बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने हाथियों की खूनी लड़ाइयाँ देखी हों, मगर जो जानते हैं वो ये भी जानते होंगे कि ऐसी घड़ियों में इंसान का दिल कितनी शिद्दत से धड़कता है। काफी देर तक वो खूनी मार्का जारी रहा। हम मचान पर बैठे हर लम्हा होल ज़दा अंदाज में पहलू बदल रहे थे। कुछ देर बाद शीर की नज़ा में डूबी आवाज़ें सुनाई दीं, जो इस बात की अलामत थी कि हाथी गलबा पा चुके हैं। फिर शेर की आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। हाथियों की चेंघाड़ी एक लम्हे के लिए फिजा में गूंजीन और फिर जंगल पर ऐसा सुकूत तारी हुआ जैसे खुद कुदरत भी दम साधे हुए हो। रात भर ना कोई जानवर बोला, ना ही शेरनी का कोई सुराग मिला। सूरज की पहली किरण के साथ हम मचान से नीचे उतर आए। मैंने जैक से कहा, चलो चलकर देखते हैं वो जंगल का कोना जहां शेर और हाथियों का तसादुम हुआ था। कुछ ही देर बाद हम वहां पहुंचे। मंजर इंतहाई इबरतनाक था। एक तंदुरुस्त नर शेर, जो अभी जवानी की दहलीज पर कदम रख रहा था, मुर्दा हालत में दरख्त के नीचे पड़ा था। इसका सर बुरी तरह कुचला हुआ था, गालिबन हाथियों ने अपने पैरों तले रौंद दिया था। चारों तरफ दरख्त गिरे पड़े थे और जमीन उल्टी पलटी नजर आ रही थी। हम वापस अपने कैंप पहुंचे तो देखा कि नूरुद्दीन की तबीयत कुछ संभल चुकी है। उसने शेरनी का हाल पूछा तो हमने रात का मुकम्मल माजरा सुना डाला। वो हंसकर बोला, इस शेरनी के जिस्म में पहली गोली मेरी ही चलेगी। लगता है ये मेरी किस्मत में लिखी है। मैं उसके लहजे का यकीन महसूस कर चुका था। मुझे अंदाजा हो गया कि आदमखोर शेरनी की मौत वाकई उसी के हाथों लिखी जा चुकी है। नाश्ते के बाद जैक लेट गया, लेकिन शाम होते होते उसे भी बुखार ने आ दबूचा और वो भी चारपाई से लग गया। उसी दौरान एक और खबर ने मेरे अंदर आग लगा दी। माधापुर में एक तेंदुए ने न सिर्फ एक बकरी को उठा लिया था, बल्कि एक 15 साला लड़के को बुरी तरह जख्मी भी कर दिया था। मैंने फौरन नूरुद्दीन को साथ लिया और हम उस चरवाहे के घर पहुंचे जिसका बेटा जख्मी हुआ था।
लड़का शदीद जख्मी हालत में पड़ा था। तेनदुए ने इसके कंधे और बाजू पर खौफनाक पंजे मारे थे। वो बोलने के काबिल ना था, अलबत्ता उसके बाप ने सारा वाकया हमें सुना दिया। ये कहानी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियोस आप तक फौरन पहुंचें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।